ایک مرتبہ کا واقعہ سنیں کہ مولا کوفے میں حکومت کر رہے ہیں کہ کچھ مچھوارے جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے وہ ٹوکروں میں مچھلیاں بھری ہوئی لے کر آئے. کہا یا علی بڑا غضب ہو گیا, ہم تو آج فاقے کریں گے. کہا کیوں اتنی مچھلیاں رکھی بیچ تو جاؤ گے, فاقے کیوں کرو گے؟ اب یہ آپ جانتے ہیں اس میں کوئی, دیکھیے اس میں بھی کوئی شیعہ سنی فرق نہیں ہے. لوگ جن باتوں میں فرق نہیں وہ نہیں بتاتے, جہاں فرق ہے وہ بتاتے ہیں, جہاں نہیں فرق ہے وہ نہیں بتاتے. فقہ حنفی و فقہ جعفری میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے کہ مچھلی پانی سے زندہ نکلے, زمین پر آ کر مر جائے. اور اگر مچھلی پانی کے اندر مر گئی تو فقہ حنفی بھی کہتی ہے کہ وہ میتہ ہے, مردار ہے, اور فقہ جعفری بھی کہتی ہے کہ میتہ و مردار ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ مچھلیاں ایسی ہیں کہ جو پانی کے اندر مر گئی, مگر وہ کچھ گڑبڑ ایسی ہوئی کہ وہ مل گئی ان مچھلیوں کے ساتھ کہ جو پانی کے اندر آ کر باہر آ کر مری تھیں. اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ مچھلیاں کون ہیں, ہم کیا کریں؟ اب میں اپنوں کو کہتا ہوں, کسی اور کو نہیں کہتا کہ کسی کو برا. فرض کیجئے کہ یہ مسئلہ میرے سامنے آتا, وہ مچھوارے آتے ہیں, کچھ مچھلیاں اس میں ایسی ہیں جو پانی کے باہر مری ہیں, کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو پانی کے اندر مری ہیں. اب ہم کیسے کریں؟ تو میں کیا کہتا, میں بڑی قرأت کے ساتھ کہتا کہ احوط یہ ہے کہ ان مچھلیوں کو پھینک دو. اس لیے کہ میں نہیں بتا سکتا تھا کہ اس میں پانی کے اندر مرنے والی مچھلیاں کون ہیں. میں ان کا شانہ ہلا ہلا کے تو نہیں پوچھ سکتا تھا کہ آپ کا انتقال پرملال کہاں ہوا ہے, پانی کے اندر ہوا ہے یا پانی کے باہر ہوا. میں کیسے پوچھتا ہوں سے بھائی, میں تو نہیں پوچھ سکتا نا. تو میں کہتا کہ احوط یہ ہے کہ آپ ساری مچھلیاں پھینک دیں اور حرام مال کی تجارت نہ کریں. لیکن میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے, بعثتم میسرین, تم کو مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, تمہیں مشکلیں حل کرنے کے لیے بھیجا گیا. وہ پریشان ہوئے اور مولا مسکرائے. مولانا کا کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کا آپ کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں, ہم کیسے پتہ چلنے کا؟ کوئی بات نہیں بھائی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ابھی معلوم ہو جاتا ہے, ابھی معلوم ہو جاتا ہے کون مچھلی پانی کے اندر مری ہے, کون مچھلی پانی کے باہر مری ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی. وہ فرما رہے ہیں. کل کیسے معلوم ہو؟ کل کانسا لے آؤ اور کانویں سے کے اندر, اب جو ماہر فشریز ان سے آپ پوچھیے کہ علامت ہے کہ نہیں ہے. یہ 1500 پہلے کی بات ہے, برس پہلے کی بات ہے. کانسا لے آؤ, کانسے میں پانی بھرو, اور پانی بھرنے کے بعد جن جن مچھلیوں کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ مچھلیاں پانی کے اندر مر گئی تھیں, ان کو دوبارہ پانی کے اندر ڈالو. جو مچھلی پیٹ کے بھر تیرنے لگے سمجھنا کہ وہ پانی کے اندر مری ہے, جو پیٹ کے بھر تیرے سمجھنا کہ وہ پانی کے باہر مری ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب آپ بتائیں کون سا وہ علم ہے کہ جس کو مولا علی نہیں جانتے تھے. تو اس لیے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ پہلے عقل کو تھامیے, اور جس کے بعد عقل نہ ہو اس سے دور بھاگیے. اور کس کے بعد عقل نہیں ہوتی؟ عقل اس کے پاس نہیں ہوتی ہے جو آپ سے مسائل کو حل کرنے کے بجائے دوستانہ ماحول میں اس بات کی ترتیب گویا کہ آپ کو ہدایت کرے کہ فلاں کافروں سے مار دو. تو بچے گا کون؟ بچے گا کون؟ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ ڈنڈا استعمال کرتا ہے. جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ عقل کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آئیے ہم آپ کو سمجھیں بھائیوں کی طرح سے, آپ ہم کو سمجھیں بھائیوں کی طرح سے. نہ آپ کافر ہیں نہ ہم کافر ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں. ضمناً کچھ باتوں میں اختلاف ہے. آپ کہے کو اس مسئلے کو اتنا بڑھا رہے ہیں, آپ کہے کو اس اختلاف کو اتنا زیادہ بڑھا رہے ہیں. تو بس آج آخری بات, پہلی بات عقل کو پکڑیے, جذبات کو چھوڑیے. دوسری بات علم کو پکڑیے, جہالت کو چھوڑیے. ایک اور بات میں جو آپ کو تھوڑا مجھے بہت افسوس ہے, آپ سب مولا کے عزادار ہیں, میں اتنا عرض کر دوں کہ میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا, اور عزاداروں کا دل میں دکھاؤں گا اس دن سے پہلے مجھے موت آ جائے اگر میں عزاداروں کا دل دکھانا چاہوں. لیکن میرے کسی جملے سے اگر کسی عزادار کا دل دکھ گیا ہے تو بالکل کھلے دل سے میں اس سے معذرت کرنا چاہتا ہوں, اور اس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بعض مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر مجھے کچھ کہنا پڑتا ہے. میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا کرتا, اس لیے کہ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ اس بات کو قرار دیتا ہے کہ کسی کا دل دکھاؤ. کبھی کسی کا دل نہ دکھائیے.
اور اگر کسی کا دل دکھا ہے تو بڑائی اسی میں کہ پھٹ سے معافی مانگ لیجیے. آپ رسول اور اہل بیت میں سے کسی ایک کو نہیں بتا سکتے کہ جنہوں نے اپنے کسی ذاتی کاز کی بنا کے اوپر کسی کا دل دکھایا ہو. ایک مثال آپ نہیں پیش کر سکتے. کبھی کسی کا دل مت دکھائیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب نہ کہوں تو کیا کہوں، آپ بتائیے. پھنس جاتا ہے نا آدمی. نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، مگر بات آپ سے غلط کہی گئی ہے. بس آج اس کو مختصر بیان کر کے اور آج مسائل میں ظاہر کہ زیادہ پڑھوں گا. وہ کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے آخرت ہے، دنیا تمہارے لیے ہے ہی نہیں. ہے دنیا تمہارے لیے ہے ہی نہیں. دنیا میں تکلیفیں اٹھاؤ، دنیا میں فاقے کرو، مال و دولت کے اوپر لعنت بھیجو تو آخرت میں تم کو نجات ملے گی. یہ کرسچینٹی کا عقیدہ ہے جس کو اسلام کے سر پر تھوپ دیا گیا ہے. کرسچن اسکالر بہت مشہور، سب بچے جانتے ہوں گے، بہت ہی مشہور انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہے، بین الاقوامی شہرت کا، برٹن رسل. اس نے کتاب لکھی ہے، عیسائی تھا یہ، بعد میں اس نے عیسائیت چھوڑ دی. کیوں چھوڑی؟ اس نے لکھا وائی ایم ناٹ اے کرسچن. کتاب لکھی، میں کرسچن کیوں نہیں رہ گیا، میں عیسائی کیوں نہیں ہوں. وہاں سے وہ آ رہے ہیں ہم کو عیسائی بنانے کے لیے. بھائی پہلے رسل سے جا کر آپ پوچھئے کہ تم عیسائی کیوں نہیں رہے. پہلے اسے تو پوچھئے آپ جا کے کہ وہ تو عیسائی تھا، وہ کیوں نہ رہا عیسائی. اس نے کہا میں عیسائی اس لیے نہیں رہا کہ عیسائیت کہتی ہے کہ اگر آخرت میں چین اٹھانا ہے تو دنیا میں تکلیفیں اٹھاؤ، اور اگر دنیا میں چین اٹھا لیا تو آخرت میں تکلیفیں تم کو اٹھانا پڑیں گی. تو مذہب انسان کو نجات دلانے کے لیے آتا ہے، دو میں سے کسی ایک جگہ پھنسوانے کے لیے نہیں آتا. تو میں ایسے مذہب کو لے کر کیا کروں کہ جو یہاں پھنسوائے یا وہاں پھنسوائے. تو یہ عیسائیت والی بات ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے. اسلام کہتا ہے صحیح مسلمان کون ہے؟ فرماتے ہیں لیس منا من ترک دنیاہ لآخرتہ اور آخرتہ لدنیا. وہ مسلمان ہے ہی نہیں کہ جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے یا آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے. یہاں بھی چین وہاں بھی چین، یہاں بھی سکون وہاں بھی سکون. یہاں بھی سن لیجئے بالکل اچھی طرح سے، بعد میں آپ سے سوالات کریں. یہاں بھی آرام اور وہاں بھی آرام، یہاں بھی بنگلہ وہاں بھی قصر، یہاں بھی دولت وہاں بھی دولت، یہاں بھی راحت وہاں بھی راحت. آپ سے اتنا دنیا کو برا کہا گیا کہ آپ دنیا میں پچھڑتے چلے گئے. مال کو اتنا برا کہا گیا، لوگوں نے نہ سمجھی میں کہا، میں اور کیا کہوں بھائی، مخلص ہو رہے ہوں گے مگر نہ سمجھی میں کہا. بھائی دیکھیے مولا علی بن ابی طالب نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو قرآن کے سامنے لے آؤ. تو میں قرآن کے سامنے لے آتا ہوں مسئلے کو. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دنیا کو نہیں سمجھتے ہیں وہ دین کو کیا سمجھیں گے؟ بھئی جو لوگ دنیا کا مفہوم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اسلام میں دنیا کا مفہوم کیا ہے، وہ دین کو کیا سمجھیں گے؟ وہ کہتے ہیں مال دنیا بہت بری شے ہے. بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، شاپنگ کرنے کے لیے آئیں لاہور مال میں یا کراچی کے کسی مال میں، تو جتنی بڑی شخصیت ہوگی اتنی قیمتی چیز خریدے گی وہ. یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں جاؤں گا، میں 100-200 روپے کی شاپنگ کروں گا، وہ آئیں گے وہ بہت لمبی شاپنگ کریں گے. اور بل گیٹ جو دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین آدمی ہے، وہ یہاں کسی مال میں آئے گا تو پورا مال ہی خالی ہو جائے گا. جتنی قیمتی سے قیمتی چیزیں ہیں، ہیرے جواہرات، وہ سب خرید کے لے جائے گا. سمجھنا غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی ہی معزز اور قیمتی شے کو وہ خریدتی ہے. تو بھائی صاحب اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، اپنے اپنے حسب حیثیت دکانوں پر آپ جاتے ہیں، کوئی کپڑا خریدتا ہے، کوئی جواہرات خریدتا ہے، کوئی زیور خریدتا ہے، کوئی کار خریدتا ہے، کوئی موٹر سائیکل خریدتا ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ میں سے کبھی کوئی آدمی کسی اسپتال میں گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ یہ پیشاب جو کسی مریض کا ہے میرے ہاتھ پہ ڈالو؟ پیشاب خریدیں گے آپ؟ کوئی خریدے گا پیشاب؟ ابے ذلیل شے تھوڑی خریدی جاتی ہے.
ذلیل شے نہیں خریدی جاتی، سمجھ گئے نا بات؟ تو پہلی بات یہ کہ ذلیل شے کوئی آدمی انسان نہیں خریدتا۔ دوسری بات یہ کہ جو ذات جتنی عظیم ہوتی ہے اتنی ہی عظیم شے کو وہ خریدتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مال ہے بہت برا، مال ہے ذلیل، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ یہ کون خرید رہا ہے مال کو؟ یہ مال کون خرید رہا ہے؟ اللہ۔ سمجھیے بات کو، کون خرید رہا ہے مال کو؟ حق سبحانہ و تعالی، کائنات کا پیدا کرنے والا، جس سے بڑھ کر صاحب عزت و جلال و کبریائی کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ مال پر ٹھوکر نہیں مار رہا ہے، مال کو خریدنے کے لائق ایک شے سمجھ رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں تو پورا موضوع تھا کئی مجلسوں کا، میں 10 منٹ میں کیا آپ کے سامنے اسے پیش کروں۔ تو مال اتنی محترم شے ہے کہ اللہ اسے خریدتا ہے اور جنت اس کے عوض میں دیتا ہے۔